اس وقت جناب عبداللہ کے اقتصادی حالات کے جو فائنینشیل کنڈیشن کی بہت اچھی تھی، تجارت کرتے تھے بڑی بڑی، حتیٰ کہ واقعہ میں نقل کروں گا تو دیر ہو جائے گی. لوگوں کو باغ ہبہ کر دیا کرتے تھے، فقیر کو لکھتے تھے باغ ہبہ کر دیا کرتے تھے، اشرفیاں دیا کرتے تھے، سونے کے سکے دیا کرتے تھے. مطلب جو دے رہا وہ صاحب حیثیت ہے. ایسے عالم میں کہ جب گھر کے ایسے حالات ہو کہ شوہر دوسروں کو اتنا عنایت کر رہا ہے کہ کبھی باغ دیے دے رہا ہے، کبھی سونے کے سکے دیے دے رہا ہے، کبھی اشرفیاں دیے دے رہا ہے، تو ایسے حالت میں ایک عام خاتون بھلا ایسا کرے گی کہ ان آسائش کو چھوڑ کر مصیبتوں کی طرف جائے؟ نہیں کرے گی. لیکن اگر خاتون بابصیرت ہوگی، اگر خاتون بابصیرت ہوگی تو وہ یہ سوچے گی کہ یہ دولت آج ہے کل نہیں رہے گی، لیکن اگر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. جب جناب زینب نے یہ سب نہیں سوچا اور نکل گئی. حتیٰ کہ تاریخ میں یہ ہے کہ جب حضرت نے اپنے لوگ اصحاب اور انصار کو جمع کرنا چاہا تو خود جناب زینب کی شوہر جناب زینب بھی گئی، جناب محمد بھی گئے، تو جناب عبداللہ بھی چلے جاتے، لیکن امام نے ان کو اجازت نہیں. جن کو بلایا کیونکہ امام نے بلایا ہی نہیں جاتے، انہوں نے خود چاہا کہ امام نے جاتے نہیں. جن کو بلایا بصارت رکھ جو بصارت رکھتے تھے وہ نہیں آئے، جو بصیرت رکھتے تھے وہ چلے آئے. اور جو یہ 72 ادھر موجود ہے وہ بصیرت والے وہ چلے آئے. جناب عبداللہ نے مکے کے گورنر سے جا کے بات کی، شاید میری آخری بات ہے اس سلسلے میں. مکے کے گورنر سے بات کی اور کہا کہ امام حسین میں آپ کے لیے یہ امان نامہ لے کر آیا ہوں. میں نے مکے کے گورنر سے بات کی ہے کہ یہ امان نامہ اگر امام حسین کے پاس رہے گا تو کوئی ان کی جان کو خطرہ. امان نامے کا مطلب یہی ہے کہ ہم امان دینا چاہتے ہیں، لے کے آئے. حضرت نے واپس کر دیا. عبداللہ اس امان نامے کو لے جاؤ، ہمیں کسی شخص کی امان نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی امان چاہیے. ہمیں کسی شخص کی امان نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی امان چاہیے. کیوں کہ جو شخص امان لے رہا ہے پتہ نہیں وہ زندہ رہنا رہے، وہ باقی رہنا رہے، لیکن اگر اللہ کی امان میں رہیں گے تو آج بھی باقی اور کل بھی باقی رہیں گے اور باقی ہے. تو اللہ کی امان میں تھے تو باقی ہے. دیکھیے بصیرت موضوع ہے، بصیرت پوری لمبی گفتگو ہے، بہت جلدی اس بات سمجھ پاؤں. بصیرت کی 3 قسمیں. ایک بصیرت اخلاقی ہے، یہ پورا ایک موضوع ہے، باقی کم سے کم 10 منٹ کی درکار ہے. بصیرت اخلاقی، بصیرت دینی، بصیرت سیاسی کی میری بس 3 آخری گفتگو ہے، اس کو میں تھوڑا ڈیفائن کر کے میری بات بتاؤں. بصیرت اخلاقی نجم البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ بابصیرت انسان وہ ہے جو اپنے عیب پر متوجہ ہوتا ہے اور اس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کیا فرما رہے؟ بابصیرت شخص وہ ہے جو اپنے عیب کی طرف متوجہ ہے. اس کا مطلب عیب کی طرف متوجہ ہونے کے بعد مرحلہ آتا ہے اصلاح کا. دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھائی بہت فلاں صاحب بہت جھوٹ بولتے ہیں، ہاں کہنا یار آپ بہت جھوٹ بولتے ہیں، ہاں ہم تو ایسے ہی ہیں. اور فلاں صاحب جو ہے توہین بہت کرتے ہیں، مذاق بہت اڑاتے ہیں دوسروں کا، مثال کے طور پہ تو بھائی ہم تو ایسے ہی ہیں. بھائی ہم تو ایسا ہی نہیں سکھاتا ہے دین. دین نہیں کہنا آپ ایسا ہی ہے تو ایسے رہیے، نہیں. تبدیلی خاص طور پر ماہ محرم ذاکرین کا جملہ کہ یہ لباس تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، کردار تبدیل کرنے کا نام ہے. شاعر کہتا کہ صبح کا پھول کھلے شام کی خوشبو نکلے، حسن آغاز سے انجام کی خوشبو نکلے. کام حیدر سا و اخلاق محمد جیسا، گھر سے جو نکلو تو اسلام کی خوشبو نکلے. کام حیدر سا اخلاق محمد جیسا، گھر سے جو نکلو تو اسلام کی خوشبو نکلے. تو کیا بصیرت اخلاق پوری جو اسٹارٹنگ سے وہ دیکھ رہے ہیں بصیرت کو گفتگو ہو رہی ہے. بصارت اور بصیرت. بصارت میں انسان کامیاب نہیں لیکن بصیرت میں انسان کامیاب ہے. بصارت میں امان نہیں لیکن بصیرت میں امان. بصیرت اخلاق تو کیا ہوا بھائی ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم تو جھوٹ بولتے تو بولتے، ہم کسی کی توہین کرتے تو کرتے، ہم کسی کے حق غصب کرتے تو کرتے. نہیں، دین میں نہیں سمجھ. تو یہ کرتے
ہو، اگر اصلاح کی جا رہی تو متوجہ صحیح کرو. اس لیے کہ مرض کا جاننا حیات نہیں ہے، مرض کا علاج حیات ہے. کسی مرض کو آپ جان جائیں کہ ہاں مثال طور پر کسی کو مشکل ہے تو اس مرض کا جاننا علاج نہیں. آپ نے جا کے ٹیسٹ کرائے، آپ کو پتا چلا فلاں بیماری ہے تو آپ اس کو رکھ کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ نیچے رکھ کے سو جائیں کہ آپ کو ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، جا کے اسے علاج کراؤ. کیونکہ مرض کا جاننا علاج نہیں، مرض کا آپ کا علاج کرنا، مرض کو صرف جاننا. اچھا، تو بصیرت اخلاقی کیا چیز ہے؟ قرآن کی ترجمانی کر رہا ہے. قولوا قولا لینا، اپنا لہجہ نرم رکھو، اپنا لہجہ نرم. قولوا قولا کریما، اپنا لہجہ کریمانہ رکھو. بلکہ حضرت نجیب الغام فرمایا احسن الکلام ما قل و دل. کیا مطلب؟ بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو لیکن محکم ہو، کم ہو لیکن محکم ہو، تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو. تو کس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے؟ اس بصیرت اخلاقی میں. بصیرت اخلاقی کی طرف متوجہ ہو، اپنے کردار کی طرف متوجہ ہو. اور خاص طور سے یہ ایام بہترین موقع ہے، ہر جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، کتاب کربلا پڑھائی جا رہی ہے. اور کتاب کربلا میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کہ جتنے کو 72 افراد کربلا میں آئے ہیں، حقیقت وہ 72 افراد نہیں ہیں، 72 پیغامات آئے ہیں. کوئی صبر کا پیغام لے کے آیا ہے، کوئی بھائی چارے کا پیغام لے کے آیا ہے، کوئی یہ پیغام لے کے آیا کہ رن انس کچھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا سب کچھ ہوتی ہے. جناب جون آپ کے سامنے تو یہ 72 افراد، یہ 72 پیغامات لے کے آئے. تو بصیرت اخلاقی پہلی چیز جس کی طرف، لیکن میں بہت تشریح کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے 10 منٹ ملا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 20 منٹ میں ختم کر دوں. تو بصیرت اخلاقی پہلی انسان اپنے اخلاق کی طرف متوجہ ہو. قولوا قولا کریما، کریمانہ کس کو بھی کرے. قولوا قولا لینا، نرم لہجہ رکھ کے. کیا کہ احسن الکلام ما قل و دل، بہترین کلام ہو جو ہے کم ہو لیکن محکم ہو. دوسری چیز بصیرت دینی. دینی بصیرت کیا؟ انسان قرآن کی طرف متوجہ ہو. قرآن ہماری آپ کی جو کتاب ہے، ہمارے لیے آپ کے لیے ایک آئی ہے، تاج پہ رکھنے کے لیے تو نہیں آئی ہے، تاج پہ رکھنے کے دل میں اتارنے کے لیے آئی ہے. تو قرآن کی دینی بصیرت کیا کہتے ہیں؟ اخلاقی بصیرت میں بیان کر دیا بہت مختصر. دینی بصیرت یعنی اپنے دین کی طرف متوجہ ہونا. ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے؟ ہمارا دین کس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے؟ ہماری دین کی نظر میں اچھا کون ہے، برا کون ہے؟ خاص طور سے دوستوں کے انتخاب میں انسان متوجہ ہو کہ وہ دوست اپنا کیسا بنا رہا ہے، اچھا دوست بنا رہا ہے، برا دوست بنا رہا ہے. ایسا دوست بنا رہا ہے جو اللہ کی طرف لے جا رہا ہے، یا ایسا دوست بنا اللہ سے دور کر رہا ہے. ایسا دوست بنا ہے جو رحمان کی طرف لے جا رہا ہے، ایسا دوست بنا جو شیطان کی طرف لے جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ بصیرت دینی ہو. آیا وہ دیندار ہے یا نہیں؟ آپ کا دوست آپ کو مجلس میں لے جا رہا ہے، چبوترے پہ ڈھالنے لے جا رہا ہے. آپ کا دوست آپ کو فرش جگہ پہ لے کے آ رہا ہے کہ چبوترے میں بٹھا رہا ہے. آپ کا دوست آپ کو فرش جگہ پہ لے کے آ رہا ہے کہ روڈ ویز لے کے آ رہا ہے. اور زندہ مثال دے رہا ہوں، دیکھیے وہ روڈ ویز ہے جو جنت کے ویز ہے، جنت کے راستے. تو انتخاب دو چونکہ قرآن کی آیت ہے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. انسان قیامت کے دن کہے گا اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا. یا لیتنی لم، قرآن کا پڑھو، یا لیتنی لم اتخذ، میں نہ بناتا فلانا خلیلا، کسی کو دوست. کیوں؟ کیونکہ وہی پتہ چلے گا کہ یہ دوستی جو ہم نے کی ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اس لیے دوستی نے ہمیں فائدہ پہنچایا یا خسارہ پہنچایا. ادھر بصیرت دینی میں ہمیں اس چیز پر متوجہ ہونا پڑے گا، قرآن کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. ظاہر طور پہ ہمیں بزی ہمیں شیڈیول ہو گیا ماشاء اللہ کہ ہمیں فرصت نہیں ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو اٹھائیں. بلکہ اب تو قرآن اٹھانے کا مسئلہ طور پہ حق نہیں پڑا ہے. یہ فون کیا ہے؟ اسی میں بہت اچھا نہیں رہتا ہے کہ فون آپ کی مٹھی میں نہیں ہے، آپ فون کی مٹھی میں ہے. پورا قرآن موجود ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اٹھانا ہے اور اس کو جھاڑنا ہے اور پھینکنا ہے اور صاف کرنا نہیں. کیونکہ انسان کی جو کاہلی ہوتی ہے نا وہ اس کو کئی اسٹیپ بتا دیتی ہے. ہمیں اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، سوچنا میں ہٹاؤ. اب تو آپ کو موبائل نہیں اور سکھایا نا، علماء نے سکھایا ہے. بہت جلدی بات کر رہا ہوں. علماء نے سکھایا ہے کہ اس طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو
قرآن سے مانوس ہونا ہے تو پہلے ارادہ مکم کیجیے کہ قرآن سے مانوس ہونا ہے. جائیے ایک اپنی عادت بنائیے, رویہ بنائیے, قرآن اٹھائیے, چومے رکھ دیجیے. ایک دن اٹھائیں گے, چومے رکھیں گے, دوسرے دن اٹھائیں گے, چومے رکھیں گے, تیسرے دن اٹھائیں گے, چومے. ایک دن دل میں آئے گا اللہ کا آیت پڑھ لیں, ایک دن دل میں آئے گا اللہ کا آیت پڑھ لیں. اب آپ ایک آیت پڑھنا شروع کریں گے, دوسرے دن دوسری آیت پڑھنا شروع کریں, تیسرے دن پھر میں اللہ ایک سورہ بھی پڑھ لیں. یار روز تو اٹھا رہے قرآن, ایک آیت پڑھا اور سورہ پڑھ رہے, پھر اتنے آپ سورہ پڑھتے رہو تو دل میں آئے گا نہیں یار روز سورہ پڑھنا ایک پارا پڑھ لیں. اسی طرح کیا ہوگا, قرآن سے مانوس ہو جائے گا, قرآن ختم ہو جائے گا. تو یہ بصیرت اخلاقی, بصیرت دینی, انسان اپنے دین کی طرف متوجہ ہو, قرآن, رسول, پیغمبر, احکام. بصیرت دینی میں احکام بھی آتا ہے, اپنے روز مرہ کے احکام ماننے کا, بہت کون سا حج اور زکوٰۃ کے نہیں, روز مرہ کے مسائل, روز مرہ کے مسائل میں صبح شام بہت سارے مسائل ہیں. صبح کی نماز میں جو وضو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اس سے لے کر بستر پر سونے تک روز مرہ کے مسائل. بصیرت دینی کے انسان کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. تیسری چیز اور آخری چیز بصیرت سیاسی. میں چاہتا کہ وقت ہوتا تو میں اس کو بہت ڈسکس کرتا. تیسری بصیرت, بصیرت سیاسی. اچھا یہ بتائیے سیاست اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے سیاست؟ امام خمینی نے کہا کہ سیاست ما عین دیانت ما است. ہماری سیاست عین دین ہے. کسی کے سیاست ندارت دین ندارت ہو. جو سیاست نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا. اچھا ایک بات بتا دوں, ہم نے اپنے معاشرے میں کچھ لفظوں کا پامال کر دیا. لفظ ملا, لفظ ملا کتنے لوگوں کی زبان کو ہوتا پہ ایسی آتی ہے. لفظ ملا, اگر کسی خانوادے میں کسی ایک شخص کو ملا کا خطاب مل جاتا تو پورا قبیلہ فخر کرتا ہے. ملا فیض کاشانی, ملا صدرہ, ملا عبداللہ, بہت سارے لوگ. کسی ایک قبیلے میں اگر کسی کو یہ لفظ مل جاتا تھا, کسی شخص کو خطاب مل جاتا, پورا خاندان, پورا قبیلہ فخر کرتا تھا کہ بڑا ملا ہے. ابھی آپ کسی کو ملا کہہ دیجیے, آج کسی کو آپ ملا کہہ دیجیے تو ملا کر دے گا آپ کو, ملا ملا کر دے گا آپ کا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس لفظ کو پامال کر دیا. اسی طرح لفظ سیاست, سیاست اچھی چیز ہے. امام نے بھیجا جاؤ, چھٹے امام نے بھیجا اپنے گورنر کو تم وہاں جاؤ, پیغمبر نے بھیجا تم وہاں جاؤ. اور یہ تو ہوتا ہے سیاست میں کیا ہوتا ہے, تم وہاں کے ایم پی, تم وہاں کے سی ایم, تم فلاں. اماموں نے بھیجا, نبیوں نے بھیجا, جاؤ بھائی جاؤ جاؤ, تم وہاں تبلیغ کرو, تم وہاں جاؤ, تم وہاں کے گورنر تم کرو. مطلب چیزیں وہی ہیں. کیوں بھیجا؟ جاؤ لوگوں کے حقوق الناس پامال ہے, ہو رہے ہیں, اسے بچاؤ. جھوٹ بولا جا رہا ہے, اسے بچاؤ. ظلم کے خلاف کام کیا جا رہا ہے, اسے بچاؤ. کسی کا حق غصب کیا جا رہا ہے, اسے بچاؤ. تو کیا کہے امام خمینی, سیاست ما عین دیانت ما است. کہ سیاست از دین جدا نیست بلکہ کل دین است. امام خمینی جملے کہ سیاست دین سے جدا نہیں بلکہ عین دین اور کل دین ہے سیاست. لیکن اس لفظ کو ہم نے کر دیا پامال, اس کو سمجھا نہیں. کہ سیاست عبادت بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ سیاست کا جو دینی مطلب ہے, روایت میں دیکھی تھی, کہا کہ دیانت جامع کبیرہ میں, جامع کبیرہ میں فکرہ اس میں کہہ رہے کہ تمام اہل بیت جو ہیں وہ سیاسی تھے. اب اسے سیاست کا معنی نہ سکتا ہے, ارے یار اہل بیت کو سیاست سے جوڑ دیا, بتاؤ سیاسی کہہ دیا. نہیں, سیاست میں اہل دیانت ماس, یعنی یہ دینی سیاست کی بات ہو رہی ہے, دنیاوی سیاست کی بات نہیں ہو رہی. اب دینی سیاست میں کیا ہو رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے اسے روکو, کسی کا حق غصب کر رہا ہے اسے روکو, کوئی ظلم کر رہا ہے اسے روکو, حق الناس پامال کر رہا ہے اسے روکو. دنیاوی سیاست کیا ہے, حق الناس پامال کرو, جھوٹ بولو, حق غصب کرو, پڑوسی کا حق ادا مت کرو. ہمارا سر پوچھا تھا ہمیں سیدہ سے, نماز پڑھ لی, اماں آپ جو ہے وہ پہلے پڑوسی کی دعا کرتی ہے پھر ہماری دعا کرتی ہے, اول جہاں سنت دار. کہاں بیٹا پہلے پڑوسی پھر ہم. تو یہ کون سکھا رہا ہے, یہ وہ سیاست سکھا رہی جو دینی سیاست. تو پوری مکمل گفتگو کی بصیرت,
تو یہ بصیرت آپ دیکھیں. اب دیکھیں جناب زینب کی میں نے بیان کیا شروع میں تھے کہ جناب زینب کی ایک اہم صفت تھی بابصیرت ہو. اب جب جناب زینب کربلا میں سارے منظر دیکھ رہی ہے تو بصیرت سے کیسے کام لے رہی ہے. آپ دیکھیں جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ بھائی کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہیں. یہ میں مسائل بن رہا بصارت زینب یہ دیکھ رہی ہے کہ دونوں بازو قلم ہو گئے, لیکن بصیرت زینب یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ وہ بازو ہیں جنہوں نے ظالم کی بیعت نہیں کی, کٹنا قبول کر لیا. بصارت جناب زینب یہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی کے سر و تن میں جدائی ہو گئی, لیکن بصیرت زینب کیا کہہ رہی ہے کہ وہ سر ہے کہ جس نے نیزے کی بلندی کو پسند کیا لیکن ظالم کے آگے جھکا نہیں دیا. بصارت زینب یہ دیکھ رہی کہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے ہیں, لیکن بصیرت زینب یہ دیکھ رہی کہ دین کے بدن کے ٹکڑے نہیں ہوئے. یہ جناب زینب کی بصیرت. جناب زینب جب گئی ہے شام اور کوفے میں تو ابن زیاد نے, جناب زینب میری آخری بات ہے, جناب زینب سے پوچھا کہ کربلا کو کیسا پایا. جانتے ہیں فرمایا جناب زینب نے, ما رأیت الا جمیلا, میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں پایا, میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. کن نگاہوں سے جناب زینب نے دیکھا کہ میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. بصارت زینب نہیں بلکہ بصیرت زینب کہ میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. جناب زینب نے ہمیں درس دیا ہے کہ بصیرت سب کچھ ہے, بصارت سب کچھ, بصارت کافی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہو سکتی, لیکن بصیرت کافی نہیں ہے, ضروری. پورا کربلا کا یہ پیغام ہے کہ بصارت اہم نہیں ہے بلکہ بصیرت اہم ہے. جناب زینب نے پورا پیغام دیا ہے بصیرت. آپ چاہیں جناب زینب کے خطبے پڑھیں جناب دوسرے کے اور شام کے, پوری بصیرت کی گفتگو جناب زینب. یہی جناب زینب 11 محرم کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے تو ظالموں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ان کو ابھی کروانا ہے, اور کہاں سے گزارا جائے. منصوبہ بنایا قتل گاہ سے گزارا جائے. کون سی قتل گاہ؟ جہاں عباس کے کٹے ہوئے بازو پڑے ہیں, جہاں محمد کے لاشیں پڑے ہیں, جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا ہے, جہاں حسین کا جسم پڑا ہے. جناب زینب کو وہاں سے گزارا. جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا اگر میرے ہاتھ پسے گردن نہ بندھے ہوتے تو یہ زینب مقتل میں آتی اور مقتل کی خاک سے آپ کے جسم کو چھپا دیتی. اے بھیا حسین, اگر اس زینب کے سر پر ردا ہوتی تو زینب اس ردا سے آپ کا کفن بنا دیتی. عزاداروں, جب ان کو مقتل سے گزارا جا رہا تھا, مقتل سے گزارا جا رہا تھا تو کیا دیکھ رہے تھے؟ کہیں علی اکبر کا لاشا پڑا ہے, کہیں محمد کا لاشا پڑا ہے. چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب ہم کو مقتل سے گزارا گیا تو میں نے کوشش کی کہ میں بابا کے جنازے کے پاس جاؤں اور بابا کے جسم کے بوسے لے لوں. چوتھے امام کہتے ہیں ارے میں جیسے ہی بابا کے لاشے کے پاس پہنچا اور میں نے چاہا کہ بابا کے بوسے لے لوں تو کیا دیکھا, ارے بابا کے جسم پر ارے کوئی جگہ سالم نہیں ہے جہاں میں بوسے لے سکوں. کہ میں پیشانی کی طرف بوسے لینا چاہا تو دیکھا پتھروں کا زخم, ارے ہاتھ کی طرف بوسے لینا چاہا تو دیکھا تلواروں کے زخم, سینے کے بوسے لینا چاہا تو دیکھا نیزوں کے زخم. ارے چوتھے امام کہتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی سالم نہ تھی کہ میں اپنے بابا کے بوسے لیتا. اس مقتل میں اتنے دن سے امام حسین کا لاشا پڑا ہے. امام زمانہ زیارت نائیہ میں کہتے ہیں ارے سلام ہو ان لاشوں پہ کہ جن کی رنگت دھوپ سے بدل گئی تھی. امام سجاد کہتے ہیں جب میں بابا کے لاشے پہ پہنچا تو میں نے چاہا بوسے لوں لیکن کوئی جگہ سالم نہ تھی کہ میں بابا کے بوسے لیتا. امام سجاد نے کہا میں نے دیکھا جب بابا کے جسم کو تو بڑی قیامت ٹوٹ پڑی. ارے کیا دیکھا, سید سجاد جیسا بیٹا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توپ ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ جناب امام حسین کی ارے دائیں پسلیاں ٹوٹ کر بائیں پسلیاں ٹوٹ کر دائیں جانب کہتے ہیں گھپی اماں ارے گھوڑوں سے اس طرح میرے بابا کے لاشے کو پامال کیا گیا.
کہ تائی پسلیاں ٹوٹ کر ارے بائی جانب آ گئی، بائی پسلیاں ٹوٹ کر تائی جانب آ گئی۔ ارے میرا دل کہتا ہے چوتھے امام نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا تو آواز دی ہوگی، اے دادی اماں، اے دادی زہرا، اے جدہ ماجدہ، ارے آپ ہی کی طرح آپ کے لال کی پسلیاں توڑ دی گئی، با حسینہ با غریبہ۔